السلام علیکم، میں مظہر فخر الدین آج آپ کے ساتھ پروفیسر شاہد صاحب ہیں ہمارے ساتھ اردو ڈپارٹمنٹ H9 کالج اسلام آباد میں، یہ اس ٹائم اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ان کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع بمبر کے گاؤں بنڈالہ سے ہے، جس کو بنڈالہ ویلی بولتے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے ایم اے اردو کرنے کے بعد اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا اور اس کے بعد ان کی وفاق میں جاب ہوگی۔ گزشتہ 7-8 سال سے یہ H9 کالج میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے وقت ہمیں ملا۔ تو ان کا تعلق جس گاؤں سے ہے وہ سیری بنڈالہ ہے، بنڈالہ سیری۔ ہم ان کے پاس آج آئے ہیں سانحہ بنڈالہ کے حوالے سے وہ داستان سننے کے لیے، تاکہ ہم اس کی یاد کو تازہ کر کے ان تمام لمحات کو ایک بار دوبارہ یاد کو تازہ کرنے کے بعد دیکھیں کہ ابھی وہ بنڈالہ ویلی کس جگہ پہ کھڑی ہے۔ ایک علاقے میں اگر اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس علاقے کے لوگوں کے جذبات، ان لوگوں کی سوچ، ان لوگوں کے ارادے کبھی زیر نہیں ہوتے، بلکہ وہ مزید اپنی اس کمزوری کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ اگر کوئی برا وقت کسی پر آتا ہے یا کوئی سخت وقت آتا ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو اس کو وہ اگنور کر کے اپنی کامیابی کی راہ پر کیسے گامزن ہوتے ہیں۔ شاہد صاحب آپ ہمیں تھوڑا سا تعارف کروائیں گے، سانحہ بنڈالہ کیا تھا، سانحہ بنڈالہ کس وقت ہوا اور اس کی تاریخ کیا تھی، وہ کس رات کے کس پیر ہوا، آپ ہمیں اس سے آگاہ کیجیے گا پلیز۔ سانحہ سیری بنڈالہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنڈالہ کس جگہ پہ ہے، لوکیشن کون سی ہے اس کی۔ یہ جو سیری بنڈالہ گاؤں ہے، سیری بنڈالہ ڈسٹرکٹ بمبر میں آتا ہے، کشمیر کے آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ بمبر میں آتا ہے۔ بمبر شہر سے شمال کی طرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ وادی زبانی ہے، جو بمبر کی ایک تحصیل بھی ہے۔ اور اس کی جو لوکیشن ہے، اگر ہم اوورال بنڈالہ کو دیکھیں تو آزاد کشمیر کے 2 اضلاع کی بارڈر زبانی کے ساتھ لگتی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے بھی 2 ضلع۔ یعنی اگر بنڈالہ کے مشرق کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ جموں ہے، کشمیر کا جو مقبوضہ کشمیر کا ضلع جموں ہے وہ مشرق کی طرف ہے، اور شمال کی طرف رجوری ضلع ہے جو بارڈر ہمارے ساتھ لگتی ہے۔ اور اسی طرح جنوب کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو بمبر خود ہے، اور مغرب کی طرف کوٹلی آزاد کشمیر کی بھی بارڈر ساتھ لگتی ہے، اور میرپور کا ایریا بھی لگتا ہے۔ یعنی یہ ایک لوکیشن بنتی ہے وادی بنڈالہ کی۔ صحیح۔ اب میں آپ کو اس سانحے کا بتاتا ہوں کہ وادی بنڈالہ میں یہ جو بڑا سانحہ ہے، جس کو آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ بھی کہا جاتا ہے، سانحہ سیری بنڈالہ، اور سیری بنڈالہ کو شہداء کی بستی بھی کہا جاتا ہے، کہ 1947 سے پہلے بھی اور 1947 کے بعد بھی بہت سارے لوگ، کیونکہ بارڈر ایریا ہے اور اکثر وہاں پہ فائرنگ اور گولہ باری اور شیلنگ ہوتی رہتی ہے، اور بہت سارے لوگ شہید بھی وہاں پہ ہو چکے ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، عام راہگیر، خواتین، بچے۔ اور یہ جو ہے جو سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ 26 اور 27 اپریل کی رات، درمیانی رات 1998 میں، یہ 1998 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ 21 ایئرس، ہاں، 21 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اس سے پہلے یہ بڑی خوشحال بستی تھی اور اچھی آبادی تھی، اور تعلیم کا بڑا ایک اچھا ایک سسٹم تھا، اور وہاں پہ خوشحالی بھی لوگوں میں بہت زیادہ تھی۔ یعنی کشمیر کے اوورال بھی تو کشمیر میں بہت زیادہ خوشحالی ہے، لیکن جو وادی بنڈالہ ہے یہ ایک خوشحال علاقہ شمار ہوتا ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو سانحہ کے وقت آپ کہاں پر موجود تھے جب یہ سانحہ ہوتا ہے؟ سانحہ میں جو ہمارا جو سیری گاؤں ہے، یہ جو 2 گھر ہیں جہاں پر انڈین آرمی نے اٹیک کیا، کیونکہ سیری سے جو بارڈر ہے وہ 1 کلومیٹر سے بھی کم ہے جو بارڈر ہے، اس سے پیچھے انڈین آرمی ہے اور انڈین پوسٹیں ہیں، اور وہ پہاڑ ہیں، بہت اونچے پہاڑ ہیں جن کو ریچھ پہاڑی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور میں تو نہیں اس ریچھ پہاڑی کی چوٹی پہ نہیں گیا، لیکن ہمارے آبا و اجداد یہ بتایا کرتے تھے کہ ریچھ پہاڑی کے ٹاپ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں سے ڈسٹرکٹ گجرات نظر آتا ہے، یعنی اتنی ہائٹ پہ وہ پہاڑ ہیں۔ اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ وہ پہاڑ انڈیا کے پاس چلے گئے، اور ان پہاڑوں پہ قبضہ کرنے کے بعد جو انڈین آرمی ہے اس نے ہمیشہ سیری بنڈالہ کو ہمیشہ اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ جو رات کا پہر تھا 26 اور 27 کی رات کا، عوام سوئی ہوئی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، درمیانہ سا موسم تھا، ذرا گندم کی کٹائی کا موسم، اپریل کا، جیسے گندم کی کٹائی تقریباً اپریل کے اینڈ پہ شروع ہو جاتی ہے۔ تقریباً وقت کیا تھا؟ 11-12 کا، وقت 11:30 کا یہ ٹائم تھا، عوام سو رہی تھی۔ یعنی میرا جو ہمارا گھر ہے وہ گاؤں کے درمیان میں ہے۔ یہ جو 2 گھر تھے جن پر انڈین آرمی نے اٹیک کیا، اور ان کے کمانڈوز نے، جن کی تعداد کوئی اندازہ تو نہیں ہم لگا سکتے لیکن کافی زیادہ تھی،
اور جنہوں نے ان 2 گھروں میں، جن گھروں میں 22 افراد موجود تھے اور 22 کے 22 افراد 22 افراد میں سے شاید صاحب میں آپ سے ذرا پوچھوں گا کہ مرد اور خواتین اور عورتوں کی تعداد کو ذرا بتا دیجیے تاکہ آسانی ہو جائے. اس میں 6 خواتین اس میں تھیں. اچھا. اور 10 اس پہ مرد تھے اور 6 اس پہ بچے تھے. یعنی جو سب سے چھوٹی اس پہ بچی تھی وہ 1 سال کی 1 سال کی بچی 1 سال کی بچی تھی. اور اس پہ بھی وہ خنجروں کے، ٹوکوں کے، اور ان پہ گولیاں بھی ان کو لگی ہوئی تھیں، چھریاں بھی تھی. عجیب طرح کا ایک وحشت کا عالم تھا اس وقت. آپ لوگ جب ہم تقریباً ہم تو سوئے ہوئے تھے اپنے گھروں میں، پنکھے لگے ہوتے ہیں، پنکھے لگے ہیں. پنکھے تو نہیں تھے خیر، اس میں ظاہر ہے جو گاؤں کا ایک رواج تھا، اس وقت رواج تھا کہ کوئی 4 دیواری بھی زیادہ نہیں لوگ بنائے. گاؤں میں کیا ضرور 4 دیواری کی؟ 4 دیواری کی نہیں ہے، کھلا گاؤں ہے، کھلا ماحول ہے، آسانی ہے. گاؤں کی زندگی کا اپنا ایک مزہ تھا. اور وہی جو اصل گاؤں کی زندگی ہے اسی طرح کی گاؤں کی زندگی وہاں پر لوگ گزارتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک دوسرے پہ اعتماد تھا، گھروں کے دروازے بھی کھلے ہی ہوتے تھے، کھلے دروازے چھوڑ کے لوگ سو جاتے تھے. تو ہم بھی سوئے ہوئے تھے کہ یہ ایک شور ہنگامہ ایک مچا کہ اس میں یہ ہوا تھا کہ اس میں 2 افراد جو 24 لوگ ان کے اٹیک میں آئے، اس میں سے 2 زخمی بچ گئے. 2 بچ کے زخمی. انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، انہوں نے بھاگے، انہوں نے پھر پیچھا کیا. پہلے تو شاید ان کی کوئی خفیہ ایسی فائرنگ تھی، پھر اوپن فائرنگ شروع ہو گئی. تو اس کے بعد گاؤں میں ایک ہلچل سی مچ گئی. پھر ان گھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. جب لوگ جاگ گئے، میں بھی سویا ہوا تھا، تو ہم بھی فوراً وہاں سے اٹھے. تو اور محسوس ہوا کہ ان 2 چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی اتنا بڑا گاؤں بھی نہیں ہے، 15 20 22 گھر کا، یہی کوئی 30 40 گھر ہوں گے تقریباً. اب وہاں اس وقت اتنے گھر تھے. ہم سارے بھاگے وہاں پر جب ہم پہنچے تو پھر تو تھا کہ ہر طرف اس میں وادی خون سے بھری ہوئی ہے. کچھ تڑپ رہے ہیں، کچھ آخری سانسیں لے رہے ہیں. کوئی ڈیڈ باڈی کہیں پڑی ہے، کوئی کہیں پڑی ہے. اور وہ جو 2 اس پہ تھے، جو 2 افراد جو زخمی تھے، ان کے رونے کی کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اس وقت تو ہمیں کوئی اندازہ نہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، کس طرح کا ہوا. فوراً تو دھیان کسی طرف بھی، کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے، کہیں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، فوراً تو ابتدائی طور پہ تو اس طرح کا آتا ہے. لیکن وہاں تو کسی کا، ان 2 گھروں کا کسی کے ساتھ جھگڑا تھا ہی نہیں. اچھا، آپ کو شروع میں یہ لگا کہ کسی کا بامی تنازع ہے، کوئی زمین کا تنازع ہے، میں بھی اس پر لڑ رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو 2 گھر ہیں یہ تو انتہائی شریف لوگ ہیں. کوئی ان کا نہ اس طرح کا کوئی سیاست میں ہے، کوئی نہ کوئی خاندانی کوئی بڑا کسی کے ساتھ جھگڑا، کلیش ہو بھی تو چلو مردوں کی لڑائی ہو، اندازہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کلیش ہے. ہاں جی، تو اس طرح کی تھی ہی نہیں کسی کی کوئی کلیش ایسا. تو پھر اندازہ ہو گیا. بہرحال ہے کہ اس وقت پھر ہم نے ان 2 زخمیوں کو لیا اور ان کو ہم نے میرپور ہاسپٹل کی طرف. ان زخمیوں نے بتایا کہ افراد آئے، انڈین آرمی آئی. جب انہوں نے وہ سارا انسیڈنٹ بتایا کہ اس طرح یہ لوگ آئے اور اس طرح انہوں نے حملہ کیا. اور وہ جو 2 زخمی تھے وہ الگ جگہ پہ تھے. یعنی وہ جو 2 گھر تھے، گھروں کے اندر جو 22 افراد تھے وہ ٹوٹلی شہید ہو گئے. ان کو شہید کرنے کے بعد جو انڈین کمانڈوز ہیں وہ آگے روڈ کی طرف گئے، جو مین روڈ ہے. شاید ان کا کوئی اور ٹارگٹ تھا. یہ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، جو دوست تھے ہمارے، گپ شپ کر رہے تھے. اور جب یہ ان کے راستے میں آئے تو پھر وہاں پر ان کی اوپن فائرنگ ہوئی. پھر انہوں نے یہ دیکھا جب وہ واپس پھر گھروں میں آئے نا، بھاگے کہ ہم گھروں کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ گھروں میں 22 لوگ شہید ہو چکے ہیں. جب وہ اپنے گھروں کو پہنچے تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا، ساری کنڈیشن دیکھی اور کیفیت دیکھی. لوگ خون میں لت پات اور ٹانگیں کٹی ہوئی، بازو کٹے ہوئے. شور شرابہ انہوں نے شروع کر دیا اور رونے چلانے کی آوازیں آنے لگی. اس کے بعد پھر مارے جا رہے آرمی کے نوجوان پہنچ گئے ہوں گے. اب یہ ہے کہ پھر آرمی آ گئی. پھر تو پورے علاقے میں پھر مساجد میں اعلان ہونے شروع ہو گئے. اب ظاہر رات کا پہر تھا، رات کو تو سمجھ ٹیلی فون بھی نہیں تھا، پی ٹی سی ایل فون بھی نہیں تھے، نہ پی ٹی سی ایل تھا، نہ ٹیلی فون، کوئی اور میڈیا تھا. وہ تو جب صبح اٹھے، جب دیکھا، پھر جب صبح لوگوں نے اٹھ کے دیکھا، کچھ رات کو دیکھا کہ دیواروں پہ پوسٹر لگے ہوئے تھے. اچھا، وہ جو جہاں سے لوگوں نے پہچانا ہے، دیواروں پہ ان کے کمانڈوز کے انڈیا کی طرف سے پوسٹر لگے ہوئے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کوئی لیٹر ملا یا کوئی خط کوئی گر گیا، کوئی ان سے کوئی چیز گر گئی ایسی جس پہ انڈین کی رائٹنگ ہوئی تھی یا کوئی. اس کے بعد پھر صبح دیکھا وہاں پر ایک گھڑی پڑی ہوئی تھی. اچھا، ایک گھڑی تھی، اس پہ انڈیا کا ٹائم تھا. پھر وہاں پہ کچھ خنجر ملے، میڈ ان انڈیا تھے. کچھ گرنیڈ وغیرہ، انہیں اس طرح کا اسلحہ. ظاہر ہے جب یہ شور ہو
گیا نا, افراتفری ہوئی. پروگرام تو ان کا صرف ایسے لگتا تھا کہ ان کا ٹارگٹ یہ 2 گھر نہیں, ٹارگٹ ان کا زیادہ تھا. یہ بیس بنائی انہوں نے پہلے, یہ انہوں نے ان 2 گھروں کو تو بیس بنایا, ریکی وغیرہ انہوں نے پہلے سے, جو بعد میں اس طرح کے حالات سامنے آئے میں سمجھ گیا, لوگوں نے وہ سارا ایریا دیکھا. جب وہ بیک پہ گئے سارا دن ظاہر ہے, جب پھر تو ہماری آرمی کے لوگ وہاں پہ پہنچائے, پھر ایجنسیاں وہاں پہ آ گئیں, پھر باہر سے اتنے میڈیا والے آئے, پھر لوگوں نے وہ سارا ایریا جب سارا فالو کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا ٹارگٹ صرف یہ 2 گھر نہیں تھے. اچھا اچھا اچھا, یہ اپنا راستہ بنا رہے تھے یہ رات کی تاریکی میں. اگر وہ جو ان کا اوپن ایک مقابلہ شروع ہوا نا آمنے سامنے, وہ جو 2 نوجوان جو جاگ رہے سمجھ تھے, گیا, ان کے ساتھ جب ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تو وہاں پر کیونکہ وہ لوگ بھاگے, زخمی تو ہو گئے لیکن بھاگے, پھر ان کا وہ سارا منصوبہ فیل. میں سمجھ گیا. تو یہاں کہا جاتا ہے کہ اس بنڈالہ سے ایک بہت بڑی روڈ گزرتی تھی جو پار کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان سے, اس روڈ کا یہ جو سڑک ہے یہ کیونکہ جو مغلوں کے زمانے سے ہے, اس کو مغل روڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو نمک روڈ اور مغل روڈ. اور یہ لاہور سے یہ سیدھی یہ روڈ سری نگر سے آتی ہے, اور اس روڈ پہ بہت سارے ان کے مغلوں کے موجودہ سرائے سعد آباد اور سرائے بنگلہ, سرائے سعد آباد ہے, پھر بنگلہ ہے, پھر بمبر میں ان کے بہت سارے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھتی ہیں تو یہ نوشہرہ ہے, پھر اجوری ہے, پھر چنگس ہے, پھر بودل ہے. بلکہ یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہانگیر کی ڈیتھ بھی اسی ایریے میں ہوئی تھی. جب وہ واپس آ رہا تھا سری نگر تو یہاں بودل کے قریب ہی اس کی ڈیتھ ہوئی. پھر اس کو قلعہ باکسر ہے اوپر, قلعہ باکسر وہ لے کے, یہ سارا کیونکہ یہ مغلوں کا جو کشمیر جانے کا جو اصل راستہ تھا, یہ کیونکہ آسان راستہ ہے, سڑک بنی ہوئی ہے, اور یہ بالکل یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گاؤں ہے یہ بالکل کنٹرول لائن پہ ہے. اس کنٹرول لائن کے اصل ایریے پہ بالکل ساتھ الانگ دا کنٹرول لائن. ہاں, درمیان میں ایک نالا سا ہے. اب تو خیر وہ نالا اب تو انہوں نے وہ تاریں وغیرہ لگا دی ہیں. اس وقت تھا جسٹ ایک نالا تھا, روڈ موجود تھی اور لوگوں کا پیدل راستہ. یعنی کہ سب سے بڑی روڈ اے جے کے اور انڈیا کے درمیان جو گزرتی تھی, جس میں سرائے بنگلہ اور سعد آباد آتا ہے, قلعہ باکسر بھی وہاں موجود ہے, ایک نیچرل جھیل وہاں موجود ہے. شاید صاحب دیکھیں ایک اتنا بڑا سانحہ وہاں ہوتا ہے, رات کی تاریکی میں دشمن حملہ کرتا ہے, دشمن کو تو ہمیشہ ہی ایسی چال مکار چالیں کھیلتا ہے. اس کے باوجود اس ویلی کے حوالے سے میں نے ایک ڈیٹا اکٹھا کیا تھا. دیکھیے آپ بھی ایک پروفیسر اس ٹائم فیڈرل میں جاب کر رہے ہیں, H9 میں بیٹھے ہوئے, آپ کا تعلق بھی سیری بندالہ سے ہے. وہاں پر اس وقت جو لوگ اپنے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں ان کی لسٹ میں نے بنائی تھی. وہاں پر اس ٹائم دیکھیں ان لوگوں نے اپنے اس واقعے کو اپنی کمزوری نہیں بنایا, ان لوگوں نے اس کمزوری کو اپنی سٹرگل, اپنی ایک قوت بنا کر, جذبہ بنا کر آج وہ لوگ دیکھیں کہاں پہنچ گئے ہیں. وہاں پر 3 ڈی اوز اس ٹائم, اے ای اوز ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملا کر میں نے جو لسٹ بنائی ہے, 3 اس میں ڈی اوز, 2 اس میں اے ای او, ہیڈ ماسٹر تقریباً 15 سے 16 کے لگ بھگ ہیں, سینئر سائنس ٹیچر تقریباً 15 سے 20 کے درمیان ہیں, لیکچر اور پروفیسر تقریباً 16 سے 18 وہاں پر موجود ہیں. الیکشن کینڈیڈیٹ ہمارے وہاں پر سے ایک وہاں پر اس ٹائم الیکشن میں ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ ٹیچر جو ہیں پرائمری, مڈل, جونیئر وغیرہ وہ 120 سے ابو ہیں. پاکستان ایئر فورس میں 5 سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. آرمی میں کیپٹن 5 سے 6, صوبیدار میجر تقریباً 10 سے 12 لوگ ہیں, اور میجر اور صوبیدار میجر. اس ٹائم آرمی میں کرنل کے رینک تک جو پہنچے ہیں وہ بھی 3 سے 4 ہیں. اور وہاں پہ اس سے بڑی پوسٹوں پہ بھی آرمی کے ایس ایس جی میں ہمارے 4 سے 5 لوگ ہیں. پھر ہمارے بریگیڈیئر اس ٹائم وہاں سے 1 ہیں, اور سیکٹریز ہیں اس وقت 2 سیکٹریز ہیں ہمارے آزاد ہمارے کشمیر جو ہے موجود ہیں, ان کا تعلق بھی اسی بنڈالہ. ایک میجر جنرل صاحب وہاں سے ہمارے موجود ہیں. نیوی میں 10 لوگ موجود ہیں, نیوی میں ہیں, ایئر فورس میں ہیں. پھر ڈاکٹر ایم بی بی ایس تقریباً 14 سے 15 لوگ وہاں پر ہیں. کی تو اتنی کھیپ نکل رہی ہے وہاں پر, وہاں سے اتنا زیادہ ابھی بھی ایجوکیشن کا ہے کہ صرف وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 200 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر کے وہاں پر سکول ہیں اس تحصیل زبانی میں. پوری جو وادی بنتی ہے, پوری ایک وادی ہے جس کی جو لمبائی تقریباً 30 کلومیٹر لمبائی ہے اور 10 کلومیٹر کے قریب اس کی چوڑائی ہے. یہ پوری ہے جس کو وادی زبانی کا نام دیا جاتا ہے. بنڈالہ اس کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے بہت ساری یونین کونسلز ہیں, گاؤں ہیں, بہت سارے لیکن اس چھوٹے سے گاؤں میں بھی آپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے لوگ ہیلتھ میں, پی ڈبلیو ڈی میں, پھر اس کے بعد اپنا جوڈیشری میں, پھر وہاں سے ایکس سی این برقیات, پھر نائب تحصیلدار, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایکس سی این, اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی وہاں سے ایک ہماری ایک وہاں سے ایک بہن ہے, اسٹوڈنٹ ہے میری. اچھا وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ پاکستان فیمیل کرکٹ ٹیم میں. جب گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھاتا تھا اسی وقت 1998 کا جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھاتا تھا. اچھا. اس وقت تو اس میں وہ کلاس 1 میں یا 2 میں تھی. بعد میں پھر وہ لوگ وہاں یہاں سے لاہور شفٹ ہو گئے ظاہر اس انسیڈنٹ کے بعد, اور وہاں جا کے پھر وہ اس نے یہ اکیڈمی, کرکٹ اکیڈمی جوائن کر لی, اور آج کل
وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، نتالیہ پرویز. پھر وہاں پہ 3 جج ہیں، 2 سیکرٹریز ہیں، پھر ایک پرائم منسٹر کے پرسنل سیکرٹری ہیں، وہ بھی ہمارے بنڈالہ ویلی سے ہیں. پھر اس کے بعد کمیشن میں کافی لوگ چلے گئے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اب یہاں کے سارے لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، علاقہ خالی کر دیں گے، جائے گا. انڈیا کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ علاقے کو خالی کر کے، مقصد تھا کہ ہم ان پہ ایک ایسی ضرب لگاتے ہیں. لیکن انڈیا کو یہ تو نہیں نا اندازہ تھا کہ ظاہر مسلمان ہے، وہ اسلام کی فطرت، عقیدہ اور اس کا ایمان اور فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. تو یا پھر وہ ایک اور شعر ہے نا اس پہ ہے کہ دنیا میں ٹھکانے 2 ہی ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا. تو لوگوں میں وہ جو جذبہ تھا، یہ تو اس طرح کے سانحہ تو وہاں پر روز تھے نا، معمول تھا، ایک بڑا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اگر آپ ان لاشوں کی کبھی آپ وہ جو ڈیڈ باڈیز تھی کبھی آپ ان کی تصویریں آپ لگائیں، آج کے زمانے میں اتنی بڑی دہشت گردی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اتنی بڑی وہاں دہشت گردی تھی، بچوں کے ساتھ ان کے چہروں کو کاٹا گیا، چہرے کاٹ دیے گئے، چہروں کے اعضاء کاٹے گئے، اعضاء ان کے کاٹے گئے، اور مقصد ان کا ایک ہی تھا. اور پھر جو دیواروں پہ انہوں نے پوسٹر لگا دیے، یعنی انہی لوگوں کے خون سے انہوں نے لکھ کے وہاں پر خون کا بدلہ خون ہے. اور اپنے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اصل تو یہی تھا، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو مجاہدین کا زور زیادہ تھا، اور انڈیا کا یہی تھا کہ ہم مجاہدین کے زور کو توڑنے کے لیے ایسے ایونٹس کروائیں، بارڈر پار انسیڈنٹ کروائیں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے. اور پھر ان کا مقصد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو آپس میں بھی ہم لڑا دیں، تاکہ لوگوں کو آپس میں یہ فیل ہو کہ شاید یہ آپس میں ان کی خانہ جنگی ہے. جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ بعد میں جو انڈین میڈیا نے اس کو اپنوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ ان کا اپنا کوئی اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے. بالکل مقصد یہی تھا کہ کشمیر کے اس تحریک کو بھی ہم بدنام کریں، اور کشمیر کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کو بھی بدنام کریں کہ یہ دیکھو کہ یہ مقبوضہ کشمیر کی یہ بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے کشمیر کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. لیکن وہاں پر اتنے زیادہ پروف ملے، وہ گڑیوں کی صورت میں ملے، وہ راستے کی صورت میں ملے، پھر ان کا اسلحہ وہاں پر جب وہ بھاگے ان کا اسلحہ بھی بہت سارا اب وہاں پہ گرا، وہ سارے اس طرح کے ثبوت تھے. پھر وہ جو راستے پیچھے تک جاتے تھے، پھر ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے پوسٹر تھے اس طرح کے، جو ان ساری چیزوں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ ساری شرمناک حرکت انہیں کی تھی. اور اس کے بعد وہاں زندگی رکی نہیں ہے، زندگی اسی طرح بہت سارے لوگوں نے وہاں سے مجبوراً ہجرت بھی کی. لیکن ابھی بھی آپ اس وادی کا اگر آپ دورہ کریں، وہاں پہ اسی طرح ہاسپیٹل، اسکول، وہاں پہ اسی طرح کی نظام زندگی دوبارہ سے زندگی اسی طرح چل رہا ہے. اور انڈین آرمی کی طرف سے آج بھی اسی طرح کی، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ گولہ باری اور باقی سارے اس طرح کے سلسلے ان کے تو چلتے ہی رہتے ہیں. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے پر. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ تھینک یو جی.